وادیاں یہ منظر دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور ان سے زیادہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس جنت کو چھوڑ کر یورپی اور دیگر ممالک میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس خطے کو ایسی ایسی انمول چیزوں سے نوازا ہے جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دوستو، گلگت بلتستان کا کل رقبہ 72,971 کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان ایک محدود خود مختار علاقہ ہے جس کا دارالحکومت شہر گلگت ہے۔ گلگت بلتستان کا پرانا نام شمالی علاقہ جات تھا، لیکن 2009 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کا نام تبدیل کر کے گلگت بلتستان مقرر کیا تھا۔ اگر گلگت بلتستان کے اس کے مشرق اور شمال مشرق میں بھارت کے زیر قبضہ وادی جموں کشمیر کی سرحد واقع ہے، مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا، شمال میں افغانستان کی واخان راہداری اور چین کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا صوبہ سنکیانگ واقع ہے۔ جنوب میں آزاد کشمیر اور جنوب مشرق میں لداخ کی سرحد واقع ہے۔ گلگت بلتستان سکردو، روندو، شگر، خرمنگ، گلتری اور خپلو جیسی حسین وادیوں پر مشتمل ہے۔ انتظامی لحاظ سے گلگت بلتستان کو 3 ڈویژنوں اور 6 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ خطہ زمین اپنے خوبصورت نظاروں، حسین جمیل وادیوں، بلند و بالا پہاڑوں اور مختلف نسل اور ان کے مختلف رسم و رواج کی بدولت گلگت بلتستان ہی وہ سرزمین ہے جس پر دنیا کی بلند و بالا چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا میں دوسری بلند ترین چوٹی K2 واقع ہے۔ دنیا میں قاتل پہاڑ کے نام سے شہرت رکھنے والا نانگا پربت بھی اپنی بلندیوں کے ساتھ گلگت بلتستان کی زمین پر برجمان ہے، جو اونچائی کے اعتبار سے دنیا کے خطرناک ترین پہاڑوں میں شامل ہے۔ گلگت بلتستان میں 50 کے قریب ایسی چوٹیاں موجود ہیں جن کی اونچائی 23,000 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے مرکز میں واقع ہے، جس میں کوہ قراقرم، مغربی ہمالیہ اور پامیر پہاڑوں کے وسیع و عریض سلسلے موجود ہیں۔ K1، K2، نانگا پربت اور براڈ ماؤنٹ کو سر کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ان میں بائفا گلیشیئر، بلٹور گلیشیئر اور بطورا گلیشیئر شامل ہے۔ ان کے علاوہ یہاں پر دنیا کی سب سے بلندی پر واقع جھیلیں بھی موجود ہیں، جن میں شوسار جھیل، وادی نالٹر میں موجود نیلٹر جھیل، سکردو میں ستپارا توسو جھیل، فوروگ توسو جھیل، کھڑاک جھیل، استور کے قریب راما جھیل اور خرمنگ میں واقع گھرمیز جھیل انتہائی خوبصورت اور مقبول جھیلیں ہیں۔ دیوسائی میدان تبت کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین قومی پارک ہے، جسے 1993 میں قومی پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ میدان 5,000 مربع کلومیٹر رقبے پر واقع ہے۔ یہ سکردو کے جنوب اور لداخ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ 9 مہینے تک برف کی چادر پر سردیوں کے موسم میں استور اور گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں سے منقطع رہتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین روڈ شاہراہ قراقرم بھی اسی علاقے سے گزرتی ہے، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 15,397 فٹ ہے۔ یہ روڈ چائنا سٹی کاشغر سے پاکستانی شہر حسن ابدال تک آتی ہے۔ شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائڈنگ ایک عام سی بات ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والے ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر تقریباً 20 سے 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذریعے گلگت ایئرپورٹ اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مابین روزانہ ایک فوکر طیارے F-27 کی فلائٹ چلائی جاتی تھی، جو تقریباً آج دنیا کے خوبصورت ترین مقامات سے گزرنے والی فلائٹس میں سے ایک تھی۔ یہ پرواز نانگا پربت کے اوپر سے گزرتی تھی، لیکن 2006 میں ملتان میں حادثے کے بعد F-27 کی پرواز کو ختم کر کے ATR-42 طیارے کو اس روٹ پر چلایا گیا۔ PIA سکردو اور اسلام آباد کے درمیان بوئنگ 737 کی باقاعدہ پروازیں بھی چلاتی ہے۔ سردیوں میں دھند اور برف باری کی وجہ سے یہ پروازیں اکثر کئی دن کی تاخیر کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان کا موسم علاقائی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خطے میں پہاڑی سلسلے موجود ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ سلسلہ قراقرم اور ہندو کش میں موسم کافی خشک ہوتا ہے، جبکہ چلا